بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کشتہ دانتوں کے لیے بہت ہی اکثیر چیز ہے، اور یہ ہمارا پرانا خاندانی نسخہ ہے۔ ہمارے پھپھا جی مرحوم وہ بنایا بھی کرتے تھے اور انہوں نے بتایا، اور بڑا ہی مجرب، اور اس کو جب بھی دیکھا واقعی مفید پایا کہ جو دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، کھلنے لگ جاتے ہیں، پیپ خون ان میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے یہ ایک ہی بار لگانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہے تھوڑا سا محنت ہے تھوڑی، لیکن یہ بنے گا ایک ہی دن میں، زیادہ دن میں نہیں۔ ایک دن لگے گا آپ کا، ایک دن محنت کا ہے، وہ آپ تھوڑی سی کر لیں ہمت تو انشاءاللہ مشکل کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر توجہ سے سنیں گے تو جو تھوڑا بہت بھی حکمت کو سمجھتے ہیں وہ بھی بنا لیں گے، اور حکیموں کے لیے تو بڑی کامیاب چیز ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے نیلا تھوتھا۔ نیلا تھوتھا آپ نے لینا ہے 2 تولے، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، یا کم از کم اگر 2 تولے لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے 5 تولہ آگ کا دودھ، شیر مدار، بلکہ ایک بھائی نے کہا بھی تھا کوئی شیر مدار پر نسخہ بتائیں۔ اچھا، تو اس کے مجھے ایک بات اور بھی یاد آ گئی ہے کہ میں نے وہ اس دفعہ تجربہ کیا تھا پچھلی دفعہ، کہ وہ ڈبل کام ہو جاتا ہے، کہ اس ایک کشتے میں 2 بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چلو اللہ کے فضل سے ہی مجھے ذہن میں آ گیا، تو میں آپ کو وہ بھی بات بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیلا ہوتا ہے پیس لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں، اور اس کے اندر شیر مدار ڈال لیں 50 گرام، 5 تولہ۔ اس کا دودھ نکالیں، اس کے اندر اس کو حل کریں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھٹکڑی سفید وہ لینی ہے 10 تولے، ٹھیک ہو گئی۔ 10 تولے وہ، 2 تولے آپ کا یہ نیلا ہے، اور 5 تولے اس کے اندر آپ نے شیرے میں دار ڈالا ہے، اس کو حل کیا ہے، یہ لیکوڈ سا بن گیا۔ اب آپ نے وہ پھٹکڑی کو ایک کجے کے اندر روگنی، کجی چھوٹی سی ہو برتن، اس کے اندر ڈال کر آدھی نیچے ڈالنی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا انگوٹھے سے اس کو دبا دیں تاکہ درمیان سے گڑا سا بن جائے۔ تو آدھا وہ نیلا، جو سارا آپ کا نیلا ہوتا ہے شیر مدار والا، وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ شنگرف کا بھی بڑا اچھا با وزن کشتہ اسی میں بن جائے گا، بالکل وہ ایک رتی بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا۔ آپ ایک تولے کی 2 تولے کی ڈلی شنگرف کی اس کے بیچ میں رکھ دیں، نیلے طوطے کے بیچ میں، وہ جو شیر مدار والا ہے اس میں رکھ کر باقی پھٹکڑی جو ہے اور وہ اس کے اوپر رکھ دیں، یعنی یہ اس کے اندر ہو جائے، یعنی اس ڈلی کے نیچے اوپر نیلے طوطا شیر مدار والا ہوگا اور نیچے اوپر پھٹکڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بند کر کے آپ نے گل حکمت کرنا ہے اچھی طرح، گل حکمت کر کے تو بہترین قسم کے جنگلی یا عام اوپلے جو ہیں وہ 10-12 کلو ہوں تو ان کی گڑے میں آگ دے دیں۔ آگ دے کر تو اگلے دن ٹھنڈا ہونے پر اس کو نکالیں، تو آپ کا شنگرف بھی باوزن نکلے گا، وہ الگ آپ استعمال کر لیں دوائیوں میں، جہاں بھی کرنا ہے، وہ قوت کے لیے جو بھی آپ نے کرنا ہے، تو اس کا مزید آگے بھی اور بنایا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ لیکن فی الحال میں دانتوں کے لیے آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں ان سب کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے، اور دانتوں میں جہاں بھی وہ آپ کا دانت گلا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، یا مسوڑوں کے اندر ریشہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے ایک چٹکی لے کر انگلی سے چاروں طرف لگا لینا ہے دانتوں میں، مسوڑوں کے اوپر بھی لگا کر اوپر نیچے اچھی طرح، اوپر والی طرف لگا لیں گے نیچے خود ہی آ جائے گا وہ تھوک میں، تو آپ نے منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ تو اس کو لگا کر، یہ خالی پیٹ آپ لگائیں، صبح کے وقت لگائیں تو زیادہ اچھا ہے، لگا کر تو بس اس کو منہ کو اندر نہ جائے، یہ تھوک اندر نہ جائے، منہ کے اندر ہی رہے، جو اس کا پانی آپ کا نکلتا رہے گا مسوڑوں سے، مسوڑے پانی چھوڑتے رہیں گے، وہ سارا بادی کا ریشے کا وہ پانی نکلتا رہے گا، وہ منہ کے اندر ہی رکھیں۔ آپ اس کو جتنا منہ کے اندر رکھ سکیں وہ رکھیں، جب زیادہ منہ بھرنے لگے تو پھر آہستہ سے اس کو باہر
نکالنا شروع کر دیں تھوک کو. تو اینڈ میں اگر یہ 10 کو منٹ لگا رہے تو اس کے 10 منٹ کے دوران کوئی چیز نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ پانی لگائیں، تو اس کو آپ لگا رہنے دیں. تو جب پانی نکلتا رہے ایسا ایسا تھوک پانی والا جمع ہوتا رہے تو اس کو باہر پھینکتے جائیں. ٹھیک ہے، آخر میں آخر تک یہ باہر پھینکتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے دانت بہترین. اور اس کے بعد آپ نے لونگ 9 حصے اور 1 حصہ نمک اس کا منجن بنا لیں اور یہ صبح و شام اس کو لگائیں تو آپ کے دانت اللہ کے فضل سے سمجھیں کہ ساری عمر کے لیے مضبوط ہو جائیں گے اور ساری کوئی خرابی نہیں رہے گی، کیڑا نہیں لگے گا، خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ آپ کا پھر لونگ اور نمک والا جو منجن ہے وہ اگر منہ کے اندر بھی چلا جائے، میدے میں بھی چلا جائے، وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. تو آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر کوئی بات پھر بھی اس کے متعلق پوچھنے والی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. حکیم محمد شبیر، گجرانوالہ، محلہ بکسے والا، علامہ اقبال روڈ، اور فون نمبر ہے 0300 7465 705. خدا حافظ.